الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار رواہ ابو داؤد صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت غالب قطان سے، وہ ایک صاحب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے۔ راوی فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرداری حق ہے اور لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے، لیکن سردار ہوں گے آگ میں۔ ابو داؤد۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلی احادیث میں حکمرانی کا تذکرہ آیا کہ حکمران گھر سے بھی ہوتا ہے، گھر سے بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کے لیے اتنی پکڑ نہیں ہے جتنی عام رعایا کے حکمران کی پکڑ ہے۔ اسی طرح گھر سے لے کے خاندان، پھر محلہ، پھر شہر، پھر صوبہ، پھر ملک، یہ سارے آپ سمجھ رہے ہیں سارے سٹیجز۔ پھر ایک خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے جو سارے مسلمان ملکوں کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں اس کی بات کی گئی ہے جو انسان عہدہ خواہش سے لیتا ہے، جدوجہد سے لیتا ہے، کوشش سے لیتا ہے، جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے۔ حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت غالب القطان، حضرت قطان جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں۔ آپ غالب ابن ابی غیلان ابن حطاف قطان بصری ہیں، ثقہ ہیں، خواجہ حسن بصری اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بڑی اونچی شان والے ہیں۔ یہ جو صاحب ہیں، رجل جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ مجہول ہیں، ان کے والد تو مجہول ہیں، خبر نہیں کون ہیں، ان کے دادا اگرچہ مجہول ہیں مگر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے جن کو زیادہ علم نہیں ہو، جو بندہ بھول جاتا ہو، علم زیادہ نہ رکھتا ہو، پڑھا نہ ہو۔ تو چونکہ سارے عادل ہیں، سارے عادل ہیں، اس لیے حدیث پاک میں نام بھی نہ لیا گیا، اور نام نہ لینا مضر نہیں ہے۔ یہاں جو حدیث پاک میں حق فرمایا گیا ہے، حق کہ یعنی کسی بھی گھر ہو یا ملک ہو، اس کے لیے سربراہ، حاکم، سردار ضروری ہے تاکہ انتظام کر سکے گھر کا یا پورے ملک کا۔ تو یہاں یہی ہے کہ لازم ہے، یہ آپ سے حق ہے، لازم ہے۔ اور پورے ملک کو جیسے حکمران کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نیچے چھوٹے چھوٹے جو محکمے ہیں، جیسے ٹیلی فون کا محکمہ ہے، وابٹا کا ہے، یا اور اب تو بہت سارے محکمے بن گئے ہیں، واسا ہے، پانی والا محکمہ ہے، اس طرح بیت المال ہے خاص طور سے جس میں وزیر خزانہ لگایا جاتا ہے۔ پھر جو مذہبی امور کے وزیر ہوتے ہیں، فرمایا یہ ضروری ہیں تاکہ انتظامات کریں،
یہ حق ہے، لیکن ان سے پوچھ گچھ بہت ہوگی، چونکہ ان کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. پھر اگر یہ کوچے سے آئے ہیں تو یہ باقی لوگوں کے تو کام ہوتے جائیں گے، لیکن یہ جو ہیں آگ میں ہوں گے، چونکہ ایمان سے فوت ہوں گے. جتنا جتنا ظلم کیا ہے، جتنی جتنی حق تلفی کی ہے، جتنے جتنے لوگوں کے حقوق مارے ہیں، جتنی جتنی لوگوں پہ زیادتی کی ہے، کسی سے حق چھینا ہے، کسی کو دیا ہے، جسے کہتے ہیں نا موجودہ دور میں جتنی کرپشن کی ہے، اتنی آگ کی سزا ہوگی نا. یہ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ، لیکن یہ سردار حکمران آگ میں ہوں گے، اور جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ تو ضروری ہے، ان کا انتظام کرنے کی ضروری ہے، ان کے لیے ضروری تھے لیکن خود جو ہے آگ میں ہو گئے. مراد یہ ہے کہ جو شخص جیسے الیکشن لڑتے ہیں نا، بینر لگاتے ہیں، یہ کر وہ کر یہ کر، ادھر سے چھین ادھر سے دے، اس کو دے رشوت دے، یہ تک توڑ کر جوڑ کر، اس کے بندے خرید، اس کے خرید، اس کو دھمکی لگا کے ووٹ لیا، اس کو پیار محبت سے ووٹ لیا، اس کو پیسے دے کے ووٹ لیا، یہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی وجہ اتنی ضرورت نہیں ہے. تو سردار بن جاتا ہے حکمران، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے حکمرانی، حکمران کو حکمرانی عطا کر دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ بادشاہ اللہ ہے اس کائنات کا، اس بادشاہ اللہ ہی ہے، لیکن جسے چاہتا ہے بادشاہ نیچے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، لیکن دستے اس کی دستے قدرت میں بھلائی ہے. تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھڑپینچ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کھڑپینچ، چاہے وہ لالچ ہے یا نہیں ہے، میں کھڑپینچ بنوں، میں چودھری بنوں، میں حکمران بنوں، میں سربراہ بنوں، تو وہ ایسے ہے جیسے دو دھاری تلوار پر ہیں. بہت احتیاط سے کام کرے کیونکہ وہ تلوار کی دھار پر ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسے عہدہ دیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے صحیح طرح سے عدل و انصاف کرنے کے ساتھ توفیق بھی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.